فتنوں کے اس دور میں علم کا سیکھنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں آنے والے انسان کے لیے چھٹی نہیں۔ انسان کے لیے چھٹی کب ہے؟ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا انسان کے لیے راحت کب اور انسان سکون کا سانس کب لے گا؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، حین۔ انسان کو اللہ نے اشرف الخلائق ضرور بنایا، مگر اس کے لیے منزلوں کو بہت ہی زیادہ کٹھن رکھا۔ انسان جتنے اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے اتنی زیادہ مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو فتنوں کے زمانے میں ہمارے لیے ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جس کو ہمارے محدثین اور ہمارے صوفیہ نے تعبیر دی ہے المثبتات فی زمن الفتن۔ فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزیں، مگر عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وستانوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ عزیز طلبہ، فتنوں کے اس دور میں علم کا سیکھنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ شوال کے مہینے میں داخلے ہوئے، سال شروع ہوا اور اب ہم ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی نصف سال پورا ہونے جا رہا ہے، جس پر ششماہی کے امتحانات اور امتحانات کے بعد آپ کی مرغوب چیز یعنی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، اور پھر چھٹی کے بعد دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے اس دنیا میں آنے والے انسان کے لیے چھٹی نہیں۔ انسان کے لیے چھٹی کب ہے؟ جب اس کا پہلا قدم جنت میں چلا جائے۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان کے لیے راحت کب اور انسان سکون کا سانس کب لے گا؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، حین یضع اول قدمہ فی الجنہ، جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھ دے گا فقد فاز فوزا عظیما، تو اب کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کوئی کامیابی اور راحت کا تصور نہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی کامیابیاں ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی راحتیں ہیں، یہ تمام راحتیں عارضی ہیں، یہ دائمی نہیں ہیں۔ دائمی رحمت تو اسی وقت انسان کو ملے گی جب وہ اللہ کی رضامندی کے حصول میں کامیاب ہو کر وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے جنت کی منزل بڑی کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ تو جنت میں جب سب سے پہلے داخل ہوگا تو آپ نے سورہ اعراف میں بارہا پڑھا ہوگا، پڑھتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف طوطے کی طرح ہم لوگ پڑھنے کے عادی بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا طوطے کی طرح پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، مگر خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں سمجھ کر پڑھنا یہ فتنوں سے بچنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم نے اصحاب الاعراف کے واقعے کو ذکر کیا، اور اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم نے ایک جگہ پر کیا بیان کیا؟ انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس لیے کہ ایک تو دنیا سے ایمان بچا کر لے گیا ہوگا، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، پھر اس کے بعد قبر کی منزل سے گزرے گا، پھر قبر کی منزل اللہ ہمارے لیے وہ بھی آسان فرمائے، پھر اس کے بعد وہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ،
تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو ساری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے، تو وہاں پر انسان کا اجتماع ہوگا، یوم الحساب، حساب ہوگا، میزان ہوگا، اور پھر اس کے بعد پل صراط ہوگا، تب جا کر وہ جنت میں جائے گا۔ تو جیسے ہی جنت میں پہلا پاؤں رکھے گا تو ٹھنڈا سانس لے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ بھائی بڑی مشکل سے پہنچے، یہاں سے نکلے تو وہاں اٹکے، وہاں سے نکلے تو یہاں اٹکے، اٹک اٹک کے بھی پہنچ گئے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف الخلائق ضرور بنایا، مگر اس کے لیے منزلوں کو بہت ہی زیادہ کٹھن رکھا، اور دنیا میں بھی دستور ہے، انسان جتنے اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے اتنی زیادہ مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جاتا ہے وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ، یعنی جنت میں جانے کا مطلب اللہ کے قریب جانا، تو اس سے بڑا اور کوئی بھی دنیا میں آخرت میں کوئی بھی انسان کے لیے مقام اور منصب نہیں ہو سکتا، لہذا وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اتنے ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے فتنوں کے زمانے میں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو فتنوں کے زمانے میں ہمارے لیے ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جس کو ہمارے محدثین اور ہمارے صوفیہ نے تعبیر دی ہے المثبتات فی زمن الفتن، فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزیں۔ لوگوں نے اس پر بہت کلام کیا ہے، مگر عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو بھی ہم نے اس کی دعوت دی، تو ہم اپنے ایمان کو پرفتن دور میں بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چھٹی سے پہلے آپ جا رہے ہیں تو پہلے تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ آپ کا امتحان کا زمانہ ہے، اس میں خوب تیاری کریں، اللہ آپ سب کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے، اور پھر ایک ذہن بنا کر جائے کہ جانا ہے تو کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں جانا ہے، گھر جانا ہے تو والدین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، گھر جانا ہے تو دوستوں اور اپنے متعلقین کے ساتھ آوارگی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں جانا ہے، جانا ہے تو ایک پیغام لے کر جانا ہے، اور وہ کیا پیغام ہے کہ اس فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ مقصد ہونا چاہیے، جتنے بھی طلبہ گھر جا رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ گھر جائیں گے تو اس پیغام کو لے کر جائیں گے کہ مثبتات فتن سے ہر ایک کو واقف کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو 4 چیزیں اسے کہا جاتا ہے فتنوں کے زمانے میں انسان کے ثابت قدمی کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے علماء اور محدثین نے لکھی ہے، حضرات صوفیہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، قرآن کہتا ہے وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ یہ دل ایمان پر ثابت قدم کب ہوتا ہے؟ جب ورتلناه ترتیلا کے ساتھ زندگی کو جوڑ دیا جاتا ہے، جب زندگی قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم کی دعوت دینا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، جب یہ چیزیں انسان کے پاس آتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کتنے ہی کٹھن حالات آ جائے، کتنے ہی مشکل ترین حالات آ جائے، وہ کبھی بھی ایمان سے ڈگمگائے گا نہیں۔ غزہ تو بہت سن رکھا ہوگا آپ نے، آج کل 11 مہینے سے سن رہے ہیں ہم، اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں نے باتیں بھی بیان کی۔ تو اہل غزہ
جنہوں نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ بولا. اس کے بعد اسرائیل کھسیانی بلی کی طرح ان لوگوں کے اوپر جھپٹ پڑا. امریکہ اور دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی طاقتیں سائنس، ٹیکنالوجی، ہتھیار سے لیس ہو کر اس کے ساتھ ہو گئی. اور 11 مہینے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. آفیشلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 لوگ مرے، 50 سے 60,000. لیکن ان آفیشلی طور پر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اب تک کے شہید ہو چکے ہیں. یعنی غزہ میں رہنے والے انسانوں میں سے 10% لوگ شہید ہو چکے ہیں. 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اگر 23 لاکھ میں 2 لاکھ یا 2,25,000 آپ مانیں تو اس کا مطلب 10% کیا ہو چکے ہیں؟ 11 مہینے میں شہید ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اور جوان تو ان سے پنگا لے رہے ہیں اچھی طرح سے. مگر اس کے باوجود وہ لوگ ایمان پر ثابت قدم ہیں. ان کے ایمان پر ثابت قدمی کا سب سے پہلا راز وہ یہی ہے، وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. انہوں نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط کیا ہے کہ ایسی حالت میں جب ان پر میزائل اور بم گرائے جا رہے ہیں، ایسی حالت میں جب ان کے سروں پر چھت نہیں، ان کے علاقوں میں مسجد نہیں، ان کے مدرسوں کو توڑ دیا گیا، ان کی اسکولوں کو، ان کی یونیورسٹی کو، ان کے ہسپتالوں کو کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی، سب ختم کر دیا گیا. مگر اس کے باوجود ان کے ایمان پر ذرہ برابر اثر نہیں آیا. کہا اس کی صرف ایک وجہ کہ ٹوٹے ہوئے گھروں پر بیٹھ کر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن سے ایسا ان کا تعلق کہ ان کا بچہ قرآن کا حافظ، ان کا مرد قرآن کا حافظ، ان کی عورتیں قرآن کی حافظ، سب قرآن کے حافظ. چلتے پھرتے وہ اگر یہاں پر بم گر رہے تو یہاں سے نکل کر وہاں وہ اس طرف چلے جاتے بیچارے. تو وہاں جاتے ہوئے بہت ساری ایسی ویڈیوز اور فوٹو وہاں کے لوگوں نے ہم کو بھیجی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال 7 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے کپڑے کی فکر نہیں کرتا ہے مگر اپنے قرآن کی فکر کرتا ہے. اس کو سینے سے لگا کر وہ جا رہا ہے، نہ اس کے پاؤں میں چپل ہے، نہ اس کے بدن پر صحیح کپڑا ہے، مگر اس کو قرآن کے ساتھ کیسا عشق ہے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اس لیے امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنا یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی طلبہ ہیں عربی سوم، چہارم، پنجم، مشکات دورے میں پڑھتے ہیں، ان طلبہ کو ایک پروگرام کے ساتھ جانا چاہیے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے گاؤں میں مسجد میں جا کر آپ قرآن کی تفسیر کریں گے، لوگوں کو قرآن سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے کہ بھئی آؤ ہم آپ کو قرآن کریم تجوید کے پاس ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں. جن کو بالکل قرآن نہیں آتا ہے ان کو ناظرہ قرآن پڑھائیے. جن کو قرآن تو آتا ہے مگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں ان کو تجوید سکھائیے. جن کو تجوید بھی آتی ہے ان کو قرآن کریم کے حفظ کی ترغیب دیجئے. جو قرآن کریم کے حفظ کی ترغیب کے بعد حفظ بھی کر رہے ہیں ان کو قرآن کریم سمجھائیے، اور جو قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں ان کو قرآن کے اوپر عمل کرنے پر آمادہ کیجئے. یعنی کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آدمی آپ سے ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے جس کو آپ قرآن کے ساتھ منسلک کرنے میں آپ ناکام ہو. آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن یہ اللہ کے اہل ہے. اللہ کے اہل یعنی کتنا بڑا مقام ہے. اہل اللہ، اگر کسی کو یہ کہہ دیا جاوے کہ یہ رسول اللہ کا اہل ہے، حضور کے خاندان سے ہے، تو اس کے لئے کتنی باعث فخر بات ہوتی ہے. سال لوگ ارے بھئی یہ سید ہے، یہ تو حضور کے خاندان سے ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے. اب جس کو اللہ کے ہے اہل اللہ، جو اللہ والا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تو کہا اہل القرآن اہل اللہ، اہل قرآن اللہ کے اہل ہے. وخاصتہ، صرف اہل نہیں بلکہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں.
تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہونا اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے، کہ حضرات صحابہ کی طرح ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ میں کم سے کم جو لوگ قرآن پڑھتے تھے وہ ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، ورنہ 3 دن میں، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اور جو سب سے مشغول ہوتا تھا وہ کتنے دن میں ختم کرتا تھا؟ 7 دن میں۔ قرآن کی جو منزلیں ہیں وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک ہفتے میں، کہا ہفتہ گزر جائے اور قرآن ختم نہ ہو تو پھر ایسی مسلمانی کس کام کی؟ لہذا اس بنا پر کہا سب سے پہلے اگر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا جنون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ ہو۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے؟ تجوید کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم خود مطالبہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اسی لیے آپ نے 12 تجوید کے گھنٹے میں سنا ہوگا، آپ کے قاری صاحب کہتے ہوں گے اَيْ وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا كَمَا فَسَّرَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ حضرت علی بن ابی طالب اس کی تفسیر کرتے تھے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَيْ وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو اس لیے کہا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کو ایسا پڑھا جائے اقرأوا القرآن كما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔ حضرات صحابہ یہ قرآن کے عاشق زار تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کے ساتھ جتنا تعلق رکھتا تھا حضور کی نگاہ میں وہ اتنا زیادہ بلند ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امین بناتے تھے تو ان کو پوچھتے تھے کہ تم میں سے قرآن کریم کا سب سے زیادہ حصہ کس نے یاد کیا ہے؟ تو سب بتاتے کہ بھئی مجھے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، کیونکہ ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا، تو جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ ہوتا حضور اسی کو امیر بنا دیتے کہ بھئی اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، یا عربی زبان جانتے تھے وہ لوگ تو سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے صحابہ، اسی کو امیر بنا دیتے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من احفظکم بکتاب، تم میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ کون ہے؟ تو ان میں جو سب سے چھوٹے تھے اصغرہم، وہ تھے حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی، وہ تھے 17 سال کے، تو پورے قافلے میں سب سے چھوٹے تھے۔ اب جب حضور نے پوچھا کہ کس نے کتنا یاد کیا ہے تو حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی نے کہا کہ مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہے، تو سب سے زیادہ ان کو یاد تھا۔ فَجَعَلَهُ أَمِيرًا، تو حضور نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، جبکہ وہ اصغرهم سنًا، ان میں کوئی 45 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی سردار 55 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، مگر کس کو امیر بنایا حضور نے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی کو، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، جبکہ یہ لوگ مدینہ سے باہر ٹھہرے تھے۔ اس زمانے میں تو کوئی اس طرح رہنے سہنے کی چیزیں نہیں تھی، تو یہ لوگ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو اپنا سامان حفاظت کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی کو چھوڑ کر آتے تھے۔ اب سب آ جاتے تھے یہاں پر حضور کی مجلس میں، اور حضرت عثمان بیچارے وہاں بیٹھے بیٹھے سامان سنبھالتے تھے، بیٹھے رہتے تھے وہاں پر۔ اب چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے، کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، تو لیکن کیا کرتے تھے پھر جب سب آ جاتے تھے، آنے کے بعد سب کھاتے اور کھا کر سو جاتے تو یہ چپکے سے آ جاتے تھے ادھر مسجد نبوی کی طرف، اور آ کر دیکھتے تھے کون صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھتے تھے آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، ذرا میرے کو بھی یاد کراؤ نا، ایسا شوق۔ تو اس طریقے سے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کو یاد ہے تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے ارے بھائی تجھے تو ہم سامان کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے، تو نے سب سے زیادہ کیسے یاد کر لیا؟ تو کہا کہ تم سو جاتے تھے تو میں چپکے سے ادھر نکل جاتا تھا، اور میں مسجد نبوی میں آ کر صحابہ سے قرآن کیا کرتا تھا؟ یاد کرتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے تو حضور سے یاد کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امیر بنایا، اور وہی عثمان ابن ابی العاص الثقفی ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام پہنچانے والے صحابی۔
سب سے پہلے ہندوستان میں جو اسلام پہنچا اس کا سیرا کس کے سر پر جاتا ہے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی کے سر پر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی ایک لشکر کو بھیجا، اس میں حضرت عمر بھی تھے، اس کے باوجود بھی حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے کیا بنایا؟ ان کا امیر بنایا، جبکہ معاذ 17 یا 18 سال کے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قرآن کے بہت ماہر ہیں، اسی لئے حضور نے فرمایا خُذُ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعِينَ، اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو صحابہ سے کہتے تھے کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود ومن سالم مولى ابی حذیفہ ومن معاذ ابن جبل ومن ابی ابن کعب، کہ ان 4 میں سے کسی سے قرآن سیکھو، یہ قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چھوٹی عمر میں، جبکہ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں تھے، ان کا امیر بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ قرآن کریم۔ اسی لیے ہمارے متاخرین علماء نے لکھا ہے کہ اس امت نے قرآن سے غفلت برتی ہے، کہا کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 40 دن میں بھی مسلمان قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ پورا نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان گنہگار ہوگا، کہ وہ قرآن کے ساتھ اعراض کر رہا ہے، وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری امت کے اندر میں 40 سال میں بھی قرآن پورا نہیں ہوتا لوگوں کا۔ کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اور ان کو فکر بھی نہیں ہے۔ قرآن نہیں آتا ہے تو ایسا نہیں کہ آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ بھئی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سیکھنا چاہیے، انہیں کچھ پڑھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان کے اوپر محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق تجوید کے ساتھ پڑھنا، کہا جو قرآن کی تلاوت کرے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ تیسرا جو قرآن کریم کے حفظ کا اہتمام کرے، وہ اہل اللہ و خاصتہ میں اگر وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے حفظ میں اتقان ہونا چاہیے، بہترین قرآن یاد ہونا چاہیے۔ اور چوتھا بیان کیا کہ قرآن کریم کے اوپر وہ عمل کرے، قرآن پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہے آپ کے اندر میں کہ آپ قرآن پڑھتے بھی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ اس کو پکا یاد بھی کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی طرف دعوت دینا، 5واں وہ بھی شامل ہے۔ کہا یہ 5 چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل اللہ و خاصتہ، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز بیان کیا گیا، تو اس کو پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو پڑھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اس سے تاریخ بھی جانے، آدمی اس سے انبیاء کے قصوں اور ان کی کہانیوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی ادب بھی سیکھے۔ تو یہ 3 in 1 ہے۔ قصص النبیین کیا ہے؟ 3 in 1، کہ آپ کو صحیح تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک سوال ذہن کے اندر میں آنا چاہیے، قصص النبیین پڑھنے والے کو پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کو شروع کرنا چاہیے تھا آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ کس سے شروع کرنا چاہیے تھا؟ آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں، انہوں نے کس سے شروع کیا؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی کہاں سے شروع کیا؟ من کسر الاصنام، اس میں بھی کہاں سے شروع کیا؟ ایسا نہیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، نہیں، حضرت نے کہاں سے شروع کیا؟ من کسر، مفکر اسلام تھے وہ، من کسر الاصنام۔ تو وہاں سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اصنام ہی ہے۔ کہا جس نے اصنام کو توڑ دیا گویا کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ ارے بھائی محبت کا بت ہے کسی کے دل میں، کسی کے دل میں الگ الگ دیوتاؤں کا بت ہے، تو سارے بت ہے یہ، ان سارے بتوں کو توڑو۔ تو آپ نے سب سے پہلے بتوں سے شروع کیا، کہا کہ جتنے بھی عارضی بت ہے، یہ جتنے بھی مجازی بت ہے، ان سب کو توڑ دو تو تم کو حقیقی خالق اور مالک خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو کہاں سے شروع کروایا؟ من کسر الاصنام، اور آپ کو سبق دیا کسر اصنامک، کہ اپنے دلوں کے سارے بتوں کو توڑ دے اور ایک خالق کی چوکھٹ پر آ کر کیا ہو جا؟ کھڑا ہو جا۔ تو
تو یہ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم کی کوشش کریں. قرآن نے کتنی عجیب بات بیان کی, وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ ہم نے سارے انبیاء کے اس لیے واقعات, قرآن نے تو 24 انبیاء کے واقعے بیان کیے, ورنہ انبیاء تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں. بہرحال تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت سے ان کو پڑھتے رہیں. آدم سے محمد تک کتاب لکھی ہے کسی لکھنے والے نے, شاید مولانا رفیع صاحب نے لکھی ہوئی ہے, جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے سٹوری شروع کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مختصر قصے بیان کرتے ہیں. کسی نے قصص الانبیاء کے نام سے اردو میں علامہ مولانا سحر, وہ مورخ اسلام گزرے ہیں, آزادی کے بھی بڑے مشہور تھے, سین سے ان کا نام شروع ہوتا ہے, سیہوروی, علامہ سیہوروی, انہوں نے بھی قصص الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. تو ہمیں ان کتابوں کو بسانا چاہیے اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور قرآن اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان قصوں کو پڑھ کر. آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب بڑی عجیب میرے نظر سے گزری. اس کتاب کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام آج کے زمانے کی اقلیت کے لیے نمونہ, کہ ہم لوگ ہندوستان میں اقلیت میں رہ رہے ہیں, مائنورٹی میں رہ رہے ہیں. تو مائنورٹی میں جب رہے تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہم کو کیا کیا سبق ملتا ہے. تو شیخ قرہ داغی نے, محی الدین قرہ داغی قطر میں ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے عربی میں کتاب لکھی اور کسی نے اردو میں اس کا کیا کیا, ترجمہ کیا. تو اس کا ایڈورٹائز میں کہیں پر پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو منگوایا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے آپ اقلیت کے کون کون سے مسائل کو کیا کیا جاتا ہے, حل کیا جاتا ہے. تو یہ انبیاء کی سیرتیں جو ہے اور صحابہ کی سیرتیں, یہ صرف اسٹوری نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور تیسری بات بیان کی کہ انسان اگر فتنوں کے زمانے میں ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے, اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کو اپنے علم پر عمل کرنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور کتنی تاکید کے ساتھ قرآن نے بیان کیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ, اور اگر انہوں نے جس چیز کی انہیں نصیحت اور وصیت کی گئی اس پر عمل کیا, تو قرآن کیا کہتا ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا, تو وہ ان کے لیے بہتر ہے اور ایمان پر ثابت قدمی کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان جب گناہوں کو چھوڑے اور اعمال صالحہ کا عادی بنتا ہے, اپنی آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, اپنے کان کے گناہوں سے بچائے, ہاتھ کے گناہوں سے بچائے, پاؤں کے گناہوں سے بچائے, تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. لیکن گناہوں کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے, اس فتنوں کے زمانے میں اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی نہیں ہے. لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو قرآن جو بھی کچھ پڑھتے ہیں, ہم کتنا پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, صبح سے پڑھنا شروع کرتے ہیں شام تک پڑھتے ہیں. کیا قال اللہ, اللہ نے کہا, قال رسول اللہ نے کہا, قال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے کہا, قال ابو یوسف, امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم البجلی الانصاری نے کہا, قال محمد ابن الحسن الشیبانی, امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے کہا. اس کے علاوہ اور ہمارے کانوں میں کچھ پڑھتا ہی نہیں. تو کتنی خوش قسمت ہے یہ ہمارے کان, اور ہم خود کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو, اپنے نام کو بار بار سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. ورنہ دنیا کے اندر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ترستے ہیں, اللہ کا نام سننے سے ترستے ہیں. میں نے کہا نا کہ ابھی ہم گئے تھے, ازبکستان گئے تھے, بخارا. امام بخاری جہاں پیدا ہوئے, امام مرغینانی کی جگہ ان کے قبر پر جانا ہوا, امام ماتوریدی کی قبر پر جانا ہوا, امام ترمذی کی قبر پر جانا ہوا, حکیم ترمذی کی قبر پر جانا ہوا, ابو اللیث السمرقندی کی قبر پر جانا ہوا, سلسلے نقشبندیہ والے بہاؤدین نقشبندی کی قبر پر جانا ہوا. ایسے بڑے بڑے لوگ کہ وہاں پر جاؤ تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. مگر افسوس ہے کہ آج انہی علاقوں کے اندر میں آپ کو کوئی داڑھی ٹوپی والا مسلمان بھی نظر نہیں آتا ہے. ہم لوگ ایئرپورٹ پر اترے تو ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھا ہم کو ایک گاؤں میں لے گئے, پون گھنٹے 1 گھنٹے کی مسافت کی دوری تھی. تو کہا کہ یہاں کیوں لائے,
کہ یہاں پر ایک صاحب ہے ہمارے دوست ہے وہ یہاں پر ایک مدرسہ شروع کر رہے ہیں تو یہاں دعا کے لیے آپ کو لائے. تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں مدرسے کا کیا سسٹم ہے؟ کہا ہمارے یہاں مدرسہ نہیں چلتا ہے. پورے ازبکستان میں 92% مسلمان ہیں. کتنے؟ 92% مسلمان ہیں. کوئی مدرسہ نہیں. تو میں نے کہا آپ یہ کیسے شروع کریں گے؟ کہا ایک مرتبہ ہم نے شروع کیا تھا حکومت نے بند کروا دیا. اب ہم پھر شروع کر رہے ہیں. اب دعا کریں کہ اللہ رب العزت اب آسان کرے ہمارے لیے. تو اتنی پریشانیاں کہ وہ جگہ جہاں پر ایک ایک وقت میں سینکڑوں محدثین ہوتے تھے. صرف آج سے 200 سال پہلے کی بات. دوسری صدی سے لے کر 12ویں 13ویں صدی ہجری تک علوم اسلامیہ کا مرکز رہا ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں. نہر شیحون اور جیحون، نہر من انہار الجنہ جس کو کہا جاتا ہے. اس علاقے کا ایسا برا حال ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے بیچاروں پر. تو اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اچھا میں ہمارے دوست تھے عبد القیوم قیدیروف، تو میں ان کے پاس تھا تو ہمارے پاس وقت کم تھا تو کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی مسجد میں گئے. پھر ان کے کمرے میں وہ لے گئے تو وہاں دیکھا میں نے بہت ساری اردو کتابیں. تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اردو اچھی بول لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ شیخ یہ اردو کتابیں آپ کیوں رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ان اردو کتابوں کا جو آپ کے علماء نے ہندوستان میں لکھا ہے ہم اس کا ازبک زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ان کو دین سکھاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان کے بزرگوں کی کتابیں وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں کی کتابوں کا ازبک زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک کے 17 یا 20 کتابوں کا ترجمہ کر لیا ہے. عبد القیوم قیدیروف نے کہا تو کہا کہ وہ آپ اچھی کتاب اچھا مضمون وغیرہ آپ ہم کو بھیجا کیجئے تاکہ ہم ترجمہ کر کر لوگوں کو کیا کریں دین سکھانے کی کوشش کریں. بہرحال جب ان کے سامنے بیان کرتے ہم کہ ہمارے اتنے طلبہ پڑھتے ہیں اتنے حافظ ہوتے ہیں تو جو بیچارے تھوڑی سی دین کے رمق دلوں کے اندر میں ہیں وہ زارو قطار ہوتے تھے. کہا ہم کو تو حافظ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں. حافظ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہے؟ ترستی ہے. بہرحال وہ ان پر حالات تھے ایسے. ایک زمانے میں سوویت یونین کے نام سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت تھی جو 20ویں صدی کے اوائل کے اندر میں اس کو سرخ آندھی کہا جاتا تھا، یعنی خون کا طوفان کہا جاتا تھا. وہ پورے عالم اسلام کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا اور ایسا ظلم مچایا کہ اگر کسی گھر میں قرآن مل جاتا تھا تو اس پورے گھر والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. اگر کوئی بچہ اپنی زبان سے اللہ بول دیتا تھا تو اس کے باپ کو 10 سال کی سزا ہو جاتی تھی. ایسے سخت حالات میں بھی اپنا ایمان بچایا انہوں نے. اب ان کے ایمان پر محنت ہو تو بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس کے لیے کیا پروگرام ہونا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے. تو دنیا میں میدان کھلا پڑا ہوا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنے دین پر لانے کی کیا کی جائے فکریں اور کوششیں کی جائے. بہرحال ہمارا اچانک وہ سفر ہوا جس کی تفصیلات بہت ساری میں نے لکھی بھی ہے. تو اس لیے یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا اچھا ماحول فراہم کیا، ہم دین کو سکھا رہے ہیں تو اس کی قدر کرنے کی کیا کرے کوشش کرے، اپنے گھر والوں کے پاس جا کر اس کی فکر کرے. اور آخری چیز جو فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدمی کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے وہ ہے الدعا. وہ کیا ہے؟ الدعا. اہدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی الصراط المستقیم. اہدنا کی تفسیر کیا کی ہے ہمارے علماء نے؟ ثبتنا، کہ ہدایت تو ملی ہوئی ہے، مسلمان ہے تو ہی تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ بار بار پڑھواتا ہے کہ پڑھ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں پڑھاتا ہے. یعنی صرف فرض کی نماز بھی اگر آدمی پڑھے، فرض اور واجب ہی پڑھ لے تو پورے دن کے اندر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 20 رکعت ہوتی ہے. پورے دن میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ کبھی گننے کی کوئی توفیق ہوئی؟ ارے کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت 6، 4 رکعت عصر 10، 3 رکعت مغرب 13، 4 رکعت عشاء 17 اور 3 رکعت وتر. کتنی ہوئی؟ 20 ہوئی. تو میں پہلے ہی بولا نا فرض اور واجب ملا کر 20 ہوتی ہے.
تو جتنی نماز روزانہ آپ 20 رکعت دن میں پڑھتے ہیں، رمضان میں اتنی ہی 20 رکعت کو رات میں تراویح میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ بھئی ایسے 20 پڑھتا ہے روزانہ، چل رمضان کا مہینہ ہے، موسم ہے، سیزن ہے، لہذا سیل لگا ہوا ہے نیکی کا، چل ڈبل پڑھ۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو 20 رکعت تراویح کی وجہ بھی یہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کس کا اہتمام ہونا چاہیے؟ دعا۔ اگر زندگی میں دعا آ گئی تو بہت کچھ مل گیا۔ حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا ينجو منها الا من دعا كدعاء الغریق، کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ اسی آدمی کو نجات مل پائے گی اور وہی اپنا ایمان بچا پائے گا جس آدمی کی عادت ہوگی کہ وہ ایسی دعا کرے جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ موت کیا ہو چکی ہے، یقینی ہو چکی ہے، اس سے زیادہ استحضار کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور کوئی دعا کرے گا نہیں۔ کہا ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو دعا کریں گے وہ فتنوں سے بچیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی فتنوں سے بچ پائے گا نہیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد میں آ کر دعا کرے۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، صبح شام کی دعاؤں کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، کمرے سے نکلے تو دعا پڑھے، کمرے میں جائے تو دعا پڑھے، السلام علیکم کا ہم آپس میں خود رواج دے۔ بہرحال مثبتات الفتن یہ 4 تو مشہور ہے، لیکن علماء نے اس کے علاوہ بھی لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تب بھی آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت، برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ جو لوگ بری عادتوں کے عادی ہو، جو لوگ گالی گلوچ کے عادی ہو، جو لوگ فلموں کے دیکھنے کے عادی ہو، جو لوگ کرکٹ اور اس طرح کی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو، ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے جو قرآن کے پڑھنے کے عادی ہو، جو علم کو سیکھنے کے عادی ہو، جو سیرت اور کتابوں کے مطالعے کے عادی ہو۔ تو اس لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی کیا کی جائے؟ کوشش کی جائے۔ چھٹیوں میں بھی جائے تو آوارہ گردی اور آوارہ قسم کے لوگوں سے بچے اور ان چیزوں کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ بہرحال قاری طیب صاحب 2-3 دن پہلے ملے تو کہا کہ آخری بیان آپ کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سلسلہ بیان بند ہو جاتا ہے، تو آپ کا باقی ہے بیان، اور شاید بہت دنوں کے بعد جمعہ آپ یہاں پر ٹھہرے، اگر آپ ٹھہرنے والے ہیں تو آپ بیان کر دیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو اب میرے ذہن میں آیا کہ آپ کے سامنے کیا بات لائی جائے۔ میں نے کہا کہ بے فتنوں کے زمانے میں مثبتات فتن کیا ہو سکتے ہیں، اسی کو بیان کیا جائے تاکہ اسی پیغام کو لے کر آپ اپنے گھر پر جائیں اور آپ میں سے ہر ایک یہ پلان بنا کر جائے کہ آپ قرآن کریم کو اور اپنی محنت کا مرکز بنائیں گے۔ بھائی اپنے گھر والوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے والدین کو نہیں آتا ہے ان کو قرآن سکھاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ بھئی تیرے والد نے تو تجھے قرآن کا حافظ بنایا، مگر تو نے کبھی فکر کی کہ اپنے والدین کو قرآن سکھائے؟ ان کو موقع نہیں ملا، لیکن تو نے فکر کی۔ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں اگر اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجوں، ان کو قرآن نہیں آتا ہے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، جس کو بھی قرآن نہیں آتا ہے، ان سب کو قرآن سمجھانے کی، قرآن پڑھانے کی کوشش کرے۔ اب نظام بنائے اپنے گھر میں بھی کہ بھئی چلو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے ساتھ امت کو جوڑے۔ ایک مرتبہ جب قرآن کریم کا چسکا لگے گا تو پھر دنیا کے سارے چسکے بھول جائیں گے۔ آپ کو بھی ایک مرتبہ قرآن کریم کا چسکا لگنا چاہے کہ قرآن کیا ہے، ایسی حلاوت ہے اس کے اندر میں، اللہ نے اس کے اندر میں جو چاشنی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو انسان خوش قسمت اور آپ اور میں خوش قسمت ہے، ورنہ اللہ کے اس کلام کے پڑھنے کی انسان میں طاقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام اللہ ہے۔ تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ کی تجلی پہاڑ پر تھوڑی سی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، مشکل میں سے نہیں۔ کس میں سے ہے؟ یہ تو اللہ نے آسان کیا ہمارے لیے تو ہم پڑھ پاتے ہیں، ورنہ اللہ کے خالق اور مالک کے کلام کو کون پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے ہم۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا نزول ہوتا تھا، اللہ اکبر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سخت سردی میں نزول ہوتا تھا اور حضور پورے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ تو آسان نہیں ہے، ہماری ان ساری مشقتوں کو رسول اللہ نے اٹھایا ہے میرے اور آپ کے خاطر۔ قرآن 23 سال تک وحی کا نزول ہونا، اور اس وحی میں ایسا بوجھ ہوتا تھا، ایسا بوجھ ہوتا تھا، حضرات صحابہ فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العرفہ، حضور عرفہ میں تھے، حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اتنی آیت نازل ہوئی، اتنا بوجھ اس اونٹنی پر پڑا کہ وہ اونٹنی بیچ میں سے ایسی جھک گئی کہ قریب تھا کہ وہ زمین پر لگ جاتی اور وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتی، مگر اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئی۔ تو یہ وحی اور اللہ کا کلام کوئی آسان چیز نہیں ہے، مگر ہمیں چونکہ بڑی آسانی سے مل گیا اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ایسے ہی ہمیں عطا فرما دی، ورنہ یہ اربوں اور خربوں میں بھی نہیں ملتی۔ کتنے میں پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہوتی تب بھی یہ نعمت نہیں مل سکتی تھی، انسان کو کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کا ہمیں قدر، اس کی قدر یہی ہے اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ ہمارے ایمان میں ثابت قدمی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔